بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آج پھر سے میں آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت اہم معلومات ملیں گی انشاءاللہ، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سب نے اکثر فیٹی لیور کا ضرور سنا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا لیور فیٹی ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فیٹی لیور کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کی علامات اور علاج کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فیٹی لیور ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں جگر میں زیادہ چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اس کے نارمل فنکشن کو خراب کرتی ہے، اور اگر اس پر بر وقت دھیان نہ دیا جائے تو یہ مسئلہ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور جگر کو کافی نقصان پہنچاتا ہے۔ شدید کیسز میں یہ لیور سرہوسس کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت، نالج اور لائف سٹائل ماڈیفکیشن سے فیٹی لیور پر قابو پا سکتے ہیں، اس لیے سب کو اس کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بات کریں اس کی وجوہات پر تو فیٹی لیور کی سب سے بڑی وجہ اوور ویٹ ہونا اور اوبیسٹی ہے۔ جہاں موٹاپے میں پورے جسم میں فالتو چربی جمع ہو جاتی ہے، وہاں جگر پر بھی چکنائی کی ایک موٹی تہہ آ جاتی ہے جو جگر کے نارمل کام کو کم کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اوبیسٹی کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لیک آف ایکسرسائز اینڈ فزیکل ورک۔ ہماری زندگی میں واک اور ورزش کا نہ ہونا نہ صرف موٹاپے بلکہ فیٹی لیور کی بھی ایک اہم ترین وجہ ہے۔ نمبر 2، تلی ہوئی اور فرائیڈ چیزوں کا زیادہ استعمال لیور کو فیٹی کر دیتا ہے۔ نمبر 3، شوگری ڈائٹ۔ آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ ہماری خوراک میں ایکسیسو میٹھے کا استعمال الٹیمیٹلی چربی یعنی ٹرائیگلیسرائڈز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو فیٹی لیور کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کولڈ ڈرنکس، مشروبات، سوڈا، بیکری آئٹمز، ٹافیاں اور کوکیز وغیرہ کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 4، پروسیسڈ اور ریفائنڈ ڈائٹ مثلاً چاول، پاستا، بریڈ، یہ بھی فیٹی لیور کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، مغربی یا غیر مسلم معاشرے میں فیٹی لیور اور سرہوسس کی ٹاپ موسٹ ریزن الکوہل کا استعمال ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں اس کا رجحان کافی کم ہے۔ نمبر 6، کچھ ادویات مثلاً اسٹیرائڈ، اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی سائیکوٹکس اور کینسر کے لیے استعمال ہونے والی کچھ میڈیسنز بھی جگر کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں اور لیور کو فیٹی کر دیتی ہیں۔ نمبر 7، ہیپاٹائٹس۔ کسی بھی قسم کا ہیپاٹائٹس لیور ڈیمیج کرتا ہے جو کہ فیٹی لیور کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 8، ڈائبٹیز ملائٹس اور ہائپر ٹینشن میں بھی وزن کافی بڑھ جاتا ہے جو فیٹی لیور کا سبب بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیٹی لیور کی علامات پر۔ اکثر لوگوں کو فیٹی لیور ہونے کے باوجود کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگوں میں ہلکا پھلکا دل گھبرانا، الٹی آنا، بھوک کا نہ لگنا، پیٹ بھرا بھرا رہنا یعنی سینس آف فلنس محسوس ہوتی ہے۔ پیٹ میں خاص طور پر دائیں اوپر والے حصے یعنی جگر کی جگہ ہلکا پھلکا درد یا ڈسکمفرٹ رہنا، تھکاوٹ، سستی، کمزوری رہنا بھی شامل ہیں۔ شدید کیسز میں اپنے کام پر توجہ مرکوز نہ کر سکنا، سوچنے سمجھنے میں مشکل ہونا۔ اگر فیٹی لیور سے ہمارا کلاٹنگ سسٹم متاثر ہو جائے تو جسم پر بروزنگ ہو سکتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے نیلے داغ پڑ جاتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار ناک سے خون بھی پھوٹ پڑتا ہے جسے ایپسٹیکسس کہا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم فیٹی لیور سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور اس کے علاج پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالم's میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔